گزشتہ مجالس میں یہ بات چل رہی تھی، اصلاح کیسے ہوگی، کس چیز کی اصلاح کرنی ہے، کروانی ہے. تو اصلاح جو ہے اعمال کے اصلاح اور اخلاق کی اصلاح. ہمارے اعمال اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہو گئے. ہمارے عقائد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، عبادات بھی اس کے مطابق ہیں، معاملات بھی اس کے مطابق ہیں، اور اخلاق بھی اس کے مطابق. ان سب کی بنیاد وَمِنَامُ ذَلِكَ كُلُّهُ، ان سب کی بنیاد تقویٰ ہے. تقویٰ ہوگا تو یہ سارے اعمال درست ہوں گے، تقویٰ نہیں ہوگا تو یہ سارے اعمال درست نہیں ہوں گے. اب یہ تقویٰ کیسے حاصل ہو؟ بات یہ چلی کہ تقویٰ ہر بات، ہر معاملہ، اس ہم کے جو لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو تقویٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ متقین کے پاس بیٹھنا ہو. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پہلا اللہ نے حکم دیا آئے ایمان والو تقویٰ اور پرہیزگاری والی زندگی اپناؤ. آگے اللہ نے اس کا نسخہ یہ ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ صادقین کے ساتھ رہو، ان کے پاس آنا جانا رکھو. تو متقی پرہیزگار بننے کے لیے راستہ اللہ نے بتایا کہ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہو. ان کے ساتھ رہنے سے خود بخود تمہارے اندر تقویٰ منتقل ہوگا، تقویٰ کی صفت آ جائے گی. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہنا، اس میں انسان کی اپنی نیت کا بات رکھنا کہ انسان خود چاہے کہ میں متقی پرہیزگار بن جاؤں. اگلا بندہ وہ چاہے نہ چاہے، لیکن ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے، امام، اگر انہوں نے عبادت کی نیت نہیں کی، پیچھے مبتدی نے نماز کی نیت کری کہ میں ان کے پیچھے مغرب نماز پڑھ رہا ہوں، نماز ہو گئی. بڑے امام نے امامت کروانے کی نیت نہیں کی تو اسے اپنی نماز پڑھ گئی. انہوں نے نیت باندھی میں مغرب کے 3 رکعت کا فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یہی نیت کی پڑھا رہا ہوں. ایک پیچھے مبتدیوں نے نیت میں اس امام کے پیچھے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، امام کی اقتداء نماز پوری کری، نماز ہوئی. تو ایک اصل نیت مبتدی کو کرنی اقتداء. تو مجلس میں جب بندہ آئے
کسی ہے دینی مجلس کا اندر جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں، اس مجلس میں آنے والا یہ نیت کرے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں اس نیت سے مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، مجھے اللہ کا خوف مل جائے، مجھے تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی مل جائے۔ ایک انسان کی اپنی اہمیت، اس کے ساتھ دعا کا اہتمام، اللہ مجھے متقی اور پرہیزگار بنا، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کرتا ہوں، وحب من ينفعنی حبک، اور ہر اس شخص کی محبت عطا فرما جس کی محبت مجھے اس معاملے میں فائدہ دے گی۔ میرا مقصد تو اللہ کی محبت حاصل کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنا، یہ میرا مقصد ہے۔ اس مقصد میں جو بندے ہیں جن کی محبت میرے لیے نافع ہو، وہ اللہ مجھے ان کی محبت مجھے عطا فرما۔ تو اصلاح کی نیت ہوئی اور اصلاح کی فکر ہوئی۔ ایک بزرگ ایک اللہ والا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات کے اندر جو سب سے بڑی اور محبوب چیز ایک تو فرمایا کہ وہ ہے جماعت سے نماز، یہ مجھے بہت محبوب ہے، مجھے اللہ تعالیٰ با جماعت اور نماز سے توفیق عطا فرمائے۔ پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اللہ کے ساتھ مسجد میں آ کر ادا کرنا کا ایک محبوب عمل یہ ہے۔ دوسرا محبوب عمل یہ ہے کہ جناب مجھے کوئی ایسا دوست مل جائے جو مجھے میری غلطیوں کی نشاندہی کرے کہ آپ کے اندر دینی طور پر یہ خرابی ہے، اگر آپ اس کی اصلاح فرما لیں، یہ جو ہے میری رہنمائی کریں اور مجھے بتائے، تو مجھے وہ بہت محبوب ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دوست عطا فرما دے کہ جو میری غلطیوں کی نشاندہی کرے، مجھے متنبہ کرے۔ تو یہ کسی دینی مجلس میں جانے کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور یہ نیت ہو کہ میرے اندر جو خامیاں ہیں، میرے اندر جو دینی اعتبار سے کوتاہیاں ہیں، میرے اندر جو دینی لحاظ سے خرابیاں ہیں، وہ بندہ میری نشاندہی کرے اور میں اسے اصلاح کروں۔ ایک بندہ بیمار ہوگا، اس کے سر میں درد ہے، اب یہ کہ اگر اس کو ایک ڈاکٹر مل جاتا ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے، بھائی یہ جو آپ کا سر کا درد ہے، یہ کہ آپ کو نزلہ ہے، تو آپ یہ گولی استعمال کریں، اور وہ بندہ اگر گولی استعمال کر لیتا ہے، ٹیبلٹ اگر استعمال کر لیتا ہے، ٹھیک ہو جائے، اب وہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرے کہ ڈاکٹر نے مجھے صحیح بات بتائی اور میں نے صحیح نشاندہی کی اور مجھے صحیح دوائی دی، الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اب یہ ڈاکٹر نے بات کر کے خود جاتا ہے، اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد وہ بیماری کا علاج بھی ضروری سمجھتا ہے کہ مجھے اس بیماری کا علاج کروا لینا چاہیے، میری یہ بیماری میری پریشانی سے دور ہو۔ اللہ والے فرماتے گناہ جب آدمی سے صادر ہوتا ہے، اس کا سب سے پہلا اور بڑا یقین ہے اس سے بھی پریشان ہے۔ جو بھی آدمی گناہ کرتا ہے
تو گناہ کا پہلا لحاظ ہے جو اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کے دل کا سکون غائب ہو جاتا ہے، اس کو پریشانی میں چپک جاتی ہے، پریشانی اس کے جسم سے پہلے سے اس کے دل سے پہلے سے ہو جاتی ہے، اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے، بیماری کی شکل میں، آفت کی شکل میں، دشمن کی شکل میں، کہاساری کی شکل میں، بھوک کی شکل میں، رشتہ عالم میں کسی بھی بیماری کی شکل میں، تو اچھی طرح یاد رکھو اس کا سبب تمہارا گناہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت سے گناہوں کو تمہیں سے معاف فرما دیتے ہیں، بعض گناہوں کی سزا اللہ دیتے ہیں اس شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ تو اللہ والوں کا کہنا یہ ہے، تجربہ یہ ہے کہ جس کو کوئی پریشانی لاحق ہو فوراً سمجھ جائے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، مجھ سے کوئی گناہ صادر ہوا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے توبہ۔ پریشانی کا سبب گناہ ہے اور پریشانی کا علاج توبہ ہے۔ پریشانی کا سبب گناہ ہے اور پریشانی کا علاج توبہ ہے۔ توبہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پریشانی اس کے سے نکل جاتی ہے۔ جب آدمی کو ظاہری طور پر کانٹا چھپ جاتا ہے تو ڈاکٹر کو جاتا ہے، وہ آدھا کے وجہ کھینچ کر لیتا ہے، وہ کانٹا نکال دیتا ہے اور ہم لگا دیتا ہے، اس کو صحت یاب ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ لمبا جاتا ہے۔ جب گناہ آدمی سے ہو جاتا ہے اس کے دل پر پریشانی کا کانٹا لگ جاتا ہے، کانٹا لگ جاتا ہے۔ اب جب تک کانٹا نہیں نکالے گا تب تک سکون نہیں ملے گا، اور دل سے پریشانی کا کانٹا نکالنے کا آلہ توبہ رسول اللہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگ، اللہ مجھے معاف کرو۔ تو اصلاح کا مقصد کیا ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ گناہوں سے حفاظت ہو جائے، اور جو گناہ صادر ہو وہ گناہ جو ہے معاف ہو جائے، اس سے بندہ توبہ کرے۔ تو یہ مطلب کہ پریشانی کا علاج ہے، پریشانی کا سبب گناہ ہے اور پریشانی کا علاج توبہ ہے۔ اصلاح کا مقصد یہی ہے کہ جو گناہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق مل جائے۔ تو جو انسان بے گناہ ہوتا ہے وہ صحیح سالم ہوتا ہے، جو انسان بے گناہ ہوتا ہے وہ صحیح سالم ہوتا ہے، اور جو انسان گناہگار ہوتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے۔ اس کو اپنی بیماری کا احساس ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ اللہ کا بیمار ہے، بہرحال وہ پریشان رہے گا، بہرحال وہ جو ہے نا اس کے دل کا سکون غائب ہوگا۔ جب دل کا سکون غائب ہوتا ہے نیند صحیح نہیں آتی، جب وہ لوگوں کو نیند صحیح نہیں آتی تو پھر کہنا کیا کرتا ہے کہ جناب کبھی سب سوچتا ہے شاید کہنا میں جھوپڑے میں سو رہا ہوں، اگر میرا بنگلہ رہے تو سکون ہے، نیند نہیں آ رہی، بنگلہ بنا لیا اور کہتے ہیں پنکھا سے کام نہیں چل رہا، اے سی لگا رہا ہوں، تو پھر اس سے مجھے سکون مل جائے گا، نیند آ جائے گی۔ ارے نہیں، جو ہے نا کوئی جو ہے کیا خواب آ گئے، نیند لانے والی گولی استعمال کر لوں، ٹیبلٹ استعمال کر لوں، وہ بھی کر دیتا ہے، نیند پھر بھی نہیں آتی، وہ پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ہے اے سی وہ جو ہے انسان کی کہاوت کو ٹھنڈک پہنچا سکتی ہے، ایک دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچا سکتی، تو دل کو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز جو ہے توبہ ہے۔ جب توبہ کرے گا تو گناہ کا کانٹا، گناہ کی حرارت، گناہ کی گرمائی اس سے نکل جائے گی، سکون ملے گا، اس کو نیند آ جائے گی،
حرام اقتدار سے. تو یہ کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی گناہوں سے حفاظت ہو جائے اور گناہ ہو جائے تو اس سے توبہ کی توفیق ہو جائے. اسلام تو اللہ والے بتاتے ہیں مجھے سب سے محبوب جو ہے نا عمل میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مجھے 5 وقت کی نمازیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں مل جائے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے کوئی ایسا دوست مل جائے جو مجھے میری جو ہے خطاؤں پر میرے گناہوں پر تقی کرے. تو یہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. کہ جب آپ دین کی دعوت تبلیغ اصلاح خلق کے اعمال سے فارغ ہو جائیں تو وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب اللہ کی طرف رجوع کریں. تنہائی کی جگہ اختیار کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کریں. اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کریں اور یہ کہ اللہ سے کہیں اللہ آپ میرے رب ہیں اور آپ میرے معبود ہیں, آپ میرے خالق ہیں, آپ میرے مالک ہیں, آپ ہی کی رضا یہ کائنات میں سب سے بڑا میرا مقصد ہے اور میرے زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو راضی کر کے زندگی گزارتا ہوں. یہ میرا عام ترین مقصد ہے. اللہ سے کہے اللہ اس مقصد کے اندر میرے جو گناہ حائل ہوئے ہیں, میرے جو گناہ حائل ہوئے, میری خطائیں جو اس میں درمیان میں حائل ہوئی, راستے کو رکاوٹ کرے اللہ کو دور فرما دے, مجھے معاف فرما دے. اور اس کا اس دوران اگر ایک دو قطرے جو ہے نا آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے, ایک دو قطرے آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائے, یہ آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا. کیا سرٹیفکیٹ ملا کہ جناب آپ کے گناہ معاف ہو گئے, آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی, آپ نے دل سے معافی مانگی, آپ کے دل میں کمپنی جاری ہوئی, آپ کے دل میں خوفزدہ جاری ہوا اور آپ نے اللہ سے کہہ دیا, اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما دی اور معاف ہو گیا. 2-4 قطرے آنسوؤں کا جو کیا ہے بہا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیند تو نہیں آج میں کو بتانا نہیں آ رہی, اگر نیند آنے لگے تو بتایا نہیں آ رہی. ٹھیک ہاں, تو یہ فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی میں جگہ ملے گی. ان میں سے ایک شخص یہ ہے ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, کہ ایک وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے. رجل ذکر اللہ خالیا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے. اس بات کو اللہ میں تیرا غلام ہوں, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اے اللہ تو میرا خالق ہے, تو میرا مالک ہے, تو میرا رب ہے. میں نے آپ ہی کے پاس آ کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے, اور کبھی کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور کبھی رکوع, کبھی سجدہ اور کبھی دعا اور کبھی ہے نا صرف اللہ اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ. ایک بیتاب ہے کہ اللہ کو مجھ سے راضی ہو جائے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, زبان دونوں ذاکر ہے اور دل شاکر ہے. دل شاکر ہے, زبان ذاکر ہے, دل قادر ہے, دل مجوبدار ہے, اعلیٰ و جلال اللہ کے قابل, ہر ایک جو ہے اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ سے زبان حال سے اور زبان قول سے کہہ رہا ہے ربا مجھے معاف فرما دے, ربا مجھے معاف فرما دے.
کہتے کہتے اس کی آنکھیں آنسو بہا دیتی ہے تو اس کا کام بن گیا، اس کا کام بن گیا، سرٹیفکیٹ آ گیا، عرش الہی کے نیچے جگہ ملے گی، اور اس عرش الہی کے نیچے جگہ ملے گی اس کو جنت کی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا کہ جب تم فارغ ہو جائے اور کاموں سے جب آپ فارغ ہو جائیں، آپ فرصت کے مانا اٹھ جائیں، کیا ہو جائیں؟ تیار ہو جائیں، کیا کرنے کی؟ وہ رب کا فرض، اب اپنے رب کو جب راضی کرنا ہے ان کی گھر رجوع کرنا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک ہو گئے، آگے جو ہے نا باغ ہوتا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر کھجوروں کے باغ ہوتا، اور باغ کی چار دیواری بھی۔ اب یہ کہ وہاں دروازے سے اندر تشریف ہو گئے، اندر سے دروازے پر کنڈی لگا دی، اور تنہائی میں اللہ کو یاد فرماتے رہے۔ کیا کیا راز اور نیاز کی بات ہوئی ہوگی، یہاں صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بچڑ گئے، مجلس میں نہیں رہے، اٹھ کے گئے۔ پہلے تو ہمارا یہ خیال تھا آپ قضائے حاجت کی اپنی تشریف لے گئے ہوں گے، اب تو بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی۔ جب ہم ایک عاشق کو اپنا معشوق مل جاتا ہے، اللہ مل جاتا ہے، تو وہ پھر دنیا اور معاملات کو بلا دیتا ہے۔ دنیا کا تو کوئی لذت نہیں، دنیا ایک بے لذت چیز ہے، دنیا ایک فانی چیز ہے، اس کا تو ذائقہ نہیں ہے، اس میں لذت نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے آخرت کو کمانے کا ایک راستہ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کندھے پر آج علیہ السلام والسلام ہاتھ رکھ کر فرمایا قل فی الدنیا کأنک غریب اور عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ تم جو ہے نا ایک مسافر ہو، ایک راہ چلتا مسافر ہو، ایک پردیسی ہو، جیسے پردیسی چل رہا چلتا مسافر، وہ وہاں ٹھکانہ نہیں بناتا، وہ جو ہے نا بس آئندے کے اوپر جو ہے نا اپنی زندگی گزارنے وطن جانے کی تیاری کرتا ہے، ویسے ہی جو ہے نا تمہاری زندگی ہونا چاہیے۔ تمہارا وطن ہے اصلی یہ دار آخرت ہے، یہ دنیا کسی کا وطن نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے دار اعمال ہے، یہ دار الاحزان ہے، یہ دنیا جو ہے دار السکون نہیں ہے۔ عارضی طور پر یہاں کا قیام ہے، اصل گھر جو ہے انسان کے لیے دار آخرت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن عمر قل فی الدنیا کأنک غریب اور عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو تم ایک پردیسی ہو، تم ایک مسافر ہو، ایک راہ چلتا مسافر ہو۔ جیسا راہ چلتا مسافر کسی جگہ سے دل نہیں لگاتا، کسی علاقے سے دل نہیں لگاتا، کسی چیز سے دل نہیں لگاتا، تمہاری بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہی حالت ہونی چاہیے۔ دنیا کی کسی چیز سے دل نہیں لگاؤ، ان چیزوں کے مالک ہے، ان چیزوں کے جو خالق ہے اللہ رب العزت، ان سے دل لگاؤ، انہیں کو راضی کرنے کی فکر کرو، انہیں کو راضی کرنے کی کوشش کرو، یہ فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے لیے بات کا اندر تشریف لے گئے، اندر سے کلی لگا دی، کوئی میری حالت بنا دیتے، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ یہاں صحابہ پریشان ہوئے۔ جب صحابہ پریشان ہوئے تو جو ہے صحابہ تلاش میں نکلے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہے نا ان کو خیال میں کر اس باغ کے اندر گئے تو باغ کا دروازہ بند تھا، ایک جو نہر اندر جانی تھی، اس نہر کے اندر سے اندر چلے گئے، دیکھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں پڑے ہیں، سجدہ میں ہیں اور اپنے اللہ سے، اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے ہیں، آنکھیں سرخ ہیں، دل میں جو ہے نا خوف خدا ہے، اور جو ہے نا اپنے اعلیٰ جوانوں کو اللہ کا خیر کاری ہے۔ تو اس حالت میں جا کر وہاں گئے، آپ علیہ السلام نے پہلے پہل پہچانا ہی نہیں، کیونکہ
جب ایک اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو انسان دنیا مافیا کو بھول جاتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے اللہ سے کیسا ہوگا وہ تو آپ کو معلوم تھا, ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ کو پہچانے جب کافی دیر کے بعد پوچھا ابو ہریرہ, کیا ابو ہریرہ؟ جب آپ کے توجہ جو ہے ملائے اعلیٰ سے زمین کی طرف آئی لوٹ کر پھر حضرت ابو ہریرہ کو پہچانا, ورنہ تعلق دل کا یہاں کیا تھا اپنے خالق اور مالک سے. تو پوچھا کیا مسئلہ ہوا, کیا رسول اللہ ہوتا ہے. تو کافی دیر ہو گئی. جب انسان کو اللہ مل جاتا ہے, اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے, تو دنیا میں کچھ اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی نہیں لگتی. تو دنیا کی ہر چیز حقیقی معلوم ہوتی ہے, چھوٹی معلوم ہوتی ہے. لیکن جب بندہ ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہے, جب ہوائی جہاز میں اڑان بھرتا ہے, پہلا پہلے اس کو چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آنے شروع ہو جاتی ہے, یا وہ اوپر جاتا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی, اور پھر اوپر جاتے ہیں چھوٹی نظر معلوم ہوتی ہے. بڑے بڑے مکانات, بڑے بڑے جو ہے نا بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا یہ چھوٹی 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 نظر معلوم ہوتی ہے. پھر آگے جا کے دنیا کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. جب انسان جہاز کے فضا کو اڑنے لگتا ہے تو دنیا کی چیزیں نظر ہی نہیں آتی. ایسے ہی جب انسان جو ہے نا اس کا دل پرواز کرتا ہے اللہ کی طرف, جب دل جو ہے اڑان کرتا ہے اللہ کی طرف, اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے, اللہ کا ذکر کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے, نوافل پڑھ کے, دعا مانگ کر, گناہ کو چھوڑ کر اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے. اس کے سامنے بھی دنیا کی چیزیں سے آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اللہ کی طرف کی خالق کی طرف حضرت ابو ہریرہ کو پہچان نہیں رہے. بعد میں جب توجہ نیچے آئی تو پہچان پوچھا کیا مسئلہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ بیان کیا, ہم اس طرح پریشان تھے, میں اس طرح اندر آ گیا. اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذهب بنا علینا آتائیں, میری جگہ یہ پورے دنیا لے کے جاؤ اور باہر جو جانا جو لوگ بندہ مل جائے ان سے کہو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اقرار کرے, ایمان لے آئے, وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بشارت ہے. یہ چپل جوتیاں اس لیے آتا ہے, یہ بتایا قیامت تک وہی شخص کامیاب ہوگا جو نبی کے نقش قدم پر چلے گا. یہ بتانے کا نشانی, یہ علامت ہے. وہی شخص کامیاب ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا. یہ جوتیاں لے جاؤ, یہ نشانی ہے. یہ بتاؤ قیامت تک کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ نبی کے نقش قدم پر چلنا, اس کے بغیر کامیابی نہیں دے گا. بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے این یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ کہاں جا رہے, کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ملے اور آپ نے اپنی جوتی مبارک مجھے عنایت فرمائی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ بشارت دے دو کہ جناب جو بندہ باہر ملے اور وہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے چماٹ مارا سینے پر, اور جو ہے نا وہ حضرت ابو ہریرہ نے مل گئے. پھر اٹھے تاوا پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولے حضرت عمر نے واپس کیا. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے نا گرتا پڑتا واپس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو پوچھا کہ کیا بات ہوگی, لیکن میں تو رونا ابھی لگا تھا, پیچھے لگا حضرت عمر گیا اور میری میرا جان ہوا, دوبارہ خوف مارے رونا بناؤ. پہلے تو پیار سے بول رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رو کے دیکھا, مجھے مارا, طرح میں پیچھے دیکھا تو رونا بناؤ. کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ ہے کہ آپ مجھے بشارت دینے کے لیے بھیجا باہر, اور حضرت عمر ملے, انہوں نے مجھے جو ہے دھکا مارا, گرایا اور پھر واپس کیا. پوچھا یا عمر ایسے کیوں؟ کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے
کہ اگر جو ہے نا آپ لوگوں کو بتائیں کہ جو بھی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے وہ جنت میں داخل ہوگا، پھر تو لوگ اعمال چھوڑ دیں گے، لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، لوگ تلاوت نہیں کریں گے، لوگ زکات نہیں دیں گے، لوگ حج نہیں کریں گے، لوگ جہاد نہیں کریں گے، بس یہ کلمہ ہی پڑھتا رہے گا کہ میں کلمہ پڑھ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اعمال چھوڑ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس پر ہو گئی، ہاں اعمال بہت ضروری ہے، اعمال بہت ضروری ہے، اعمال بہت ضروری ہے۔ کلمہ پڑھ لینا بہت اچھی بات ہے، ایمان لے آیا، لیکن یہ کہ ایمان کے ساتھ اعمال بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ اپنے خاص رضا نصیب فرمائے، ہمارے لیے آسان کر دیا معاملہ، ورنہ کہ وہ کیا کرتے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ جاتے، کیا ہوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ارے جگہ اس کے بعد تو اور بھی اعمال ہیں، اعمال بھی کرنا ہے، اعمال بھی کرنا ہے، اعمال تو آگے بڑھنا، اعمال کی بہت ضرورت ہے، اعمال کی بہت ضرورت ہے۔ تو اصلاح اعمال، اصلاح عقائد کے ساتھ اصلاح اعمال، کیا اعمال ہمارے درست ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں فرمائیں، ایک تو یہ فرمایا کہ آپ کو بلغ ما انزل الیک، جو دین ہم نے آپ کو دیا، جو شریعت ہم نے آپ کو دی، آپ اس کی تبلیغ کرتے رہیں اور جب آپ تبلیغ کا وقت ختم ہو جائے، ہمارے ہو جائے تو فوری طور پر ہماری طرف رجوع کریں، فوری طور پر ہمیں آگے کو رجوع کریں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرکزہ، وہ فرماتے ہیں جب میں بیان کرتا ہوں، بیان سے فارغ ہو کر 15 منٹ جو ہے استغفار کرتا ہوں، 15 منٹ تک استغفار کرتا ہوں، کیا اللہ سے کہتا ہوں اللہ جو کچھ میں نے کہا اس کے اندر اگر کوئی بات اپنے میرے نفس کو خوش کرنے کے لیے کہی کہ میرا نفس اس سے کیا خوش ہو جائے اور میرا نفس اندر سے بھولنا شروع ہو جائے، جس کو کیا کہا ہے تو حجب، اور اس میں دوسروں کو حقیر سمجھو لینا کیوں حجب اور کبر میں مبتلا ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو گئی اللہ مجھے معلوم ہے کہ معلوم نہیں، اللہ آپ کو معلوم ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ 15 منٹ کا اللہ سے کہتا ہوں اللہ بیان کے دوران جو بات ایسے ہو گئی ہو جو آپ کی نہیں ہوئی، آپ کی نہیں ہوئی بلکہ میرے نفس کو خوش کرنے کے لیے ہوئی، تو اللہ مجھے معاف فرما۔ اصلاحی مجلس میں ایک اہم ترین جو مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے کیا کرے، یہ جو اس کا اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے کہ جو عمل کرے، اعمال کی ضرورت ہے لیکن عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلص عملہ للہ، اخلص عملہ للہ تعالی، اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام سے فرماتے تھے، ایک ایک کو پکڑ کے فرماتے تھے اخلص عملک للہ، اخلص عملک للہ، کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرو، خالص اللہ کے لیے کر دو۔ اب یہ کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے، مراقبہ کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ میرا عمل اللہ کے لیے ہوا یا نہیں ہوا، میرا عمل اللہ کے لیے ہوا یا نہیں ہوا، اگر اللہ کے لیے ہوا الحمدللہ، اگر اللہ کے لیے نہیں ہوا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، میں نے تو کوشش کی عمل آپ کے لیے ہو لیکن نفس نے مداخلت کی اور شیطان نے مداخلت کی اور یہ دونوں نے مجھے میرا اندر اخلاص سے مجھے روکا، اخلاص عمل سے روکا، اللہ معاف کرنا اور اس کو اللہ خالص بنا کر قبول کرنا۔ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اللہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور جب گناہ کو مٹا دیتا تو اگر ہم نے کوئی تعلیم اور ہمارا خیال میں تعلیم ہے تو ہم اس کو بیٹھے لگا دیں کیا کریں گے، مٹا دیا اس میں صبح لگا دیا، جگہ خالی ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ کریم ہے، جب بندہ جو ہے نا توبہ کرتا ہے
تو جگہ جو ہے نا خالی رہ جاتی ہے، جگہ خالی ہوتی ہے، گناہ سے بھرا ہوا ہے میدان، توبہ کر لی تو اب جگہ خالی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جگہ جو ہے نیکیوں سے بھر دیتے ہیں، آماد کا ثواب سے اللہ بھر دیتے ہیں۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ جو بندہ توبہ کر دیتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، دنیا کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے بندے توبہ کر دی، اللہ میدان کو خالی نہیں چھوڑتے، پھر اس میدان کو کیا آجر سے ثواب سے اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اعلان فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، برائیوں کی جگہ کیا کر دیتے ہیں؟ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ایسا کریم اللہ ہے جس کی جگہ ہم نافرمانی کرتے ہیں، ایسا کریم اللہ جس کے ہم نافرمانی کرتے ہیں، تو اصلاحی مجلس میں آنے سے آدمی کو کا احساس بڑھ جاتا، احساس بڑھ جاتا۔ ایک ہمارے دوست نے میڈیکل اسٹور کھول لیا، آج سے تقریباً 30 سال پہلے میڈیکل اسٹور کھول، میں مدرسہ آتے جاتے کبھی ان کے پاس گیا اور چائے پلا دے، اب یہ کہ خواہ بیٹے بیٹے میں دوائیاں دیتا ہوں، تب کہتے ہیں یہ کس کی دوائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کھائے نا اس بہت طاقت ہے، ایسی چلے گئی۔ اب وہاں بیٹھ کے گیا احساس ہوا کہ طاقت کے دوائی کبھی یہ کیا کہا کہ یہ اس کے ساتھ علاج کرنا ہے کہ سب کا درد ہے بالکل دور ہو جائے، اچھا دیر ہو سکتا ہے کل سب کا درد ہے۔ اب اگر وہاں ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بیٹا وجہ بھی ہے وہ کیا ہے خواہ ایک دوائی دینے کی خواہش پیدا ہوئی، تو کیا سمجھتے ہیں جس جگہ پر اللہ کی محبت کی باتیں ہو رہی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی باتیں ہو رہی ہوں، کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک دن بیٹھے، 2 دن بیٹھے، 3 دن بیٹھے، تو کیا اس کے دل میں آہستہ آہستہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کی ضرورت پیدا نہیں ہو، ضرورت پیدا ہو۔ وہ مجلس ایسے جب وہاں بات ہی ہو رہی ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کے رسول کے اطاعت کرو، سنت کا اتباع کرو، سنت پہ چلو، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بناؤ، جب بات ہی یہی ہو رہی ہے آج کے بیٹھا کرنے کے جو ہے ایک دن جو ہے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے کیا ہوگا وہ رسول کے اطاعت سنتے ہیں۔ میں قرآن میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں، ایک صاحب جو ہے کئی سالوں سے میرے خیال 3-4 سال کا ہو رہا عمر کی مجھے لگتا ہے 50 سے اوپر ہو، جو میرے سامنے آ کے بیٹھتے اور شروع میں بیان میں شروع اور ہر جمعے کو باقاعدہ طور پر جو ہے داڑھی مٹا کر بالکل صاف کر آلو بھر کے آلو سمجھ آئے کہ روز اب میں جو ہے ہر دوسرے جمعہ کہوں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی مٹانا حرام ہے، آلو نہیں بننا چاہیے۔ میں نے دیکھا ایک دفعہ دیکھا کہ انہوں نے شیڈ بنایا اور داڑھی شروع کی ہے، داڑھی صبح سے نظر آ رہی، میرا بھی بڑا خوش ہو، میں نے دعا کر اللہ تعالیٰ کہ ان کو استقامت نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے استقامت۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ دین پر ثابت قدمی، اس کے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا فاستقم کما امرت، فاستقم کما امرت، جیسے آپ کو دین پر چلنے کا حکم دیا اس پر آپ قائم رہیے، قائم رہیے۔ میں نے دعا کر اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگلے مرتبہ دیکھا تھوڑی اور بڑھی، اب تو ماشاء اللہ کی داڑھی آ گئی، اگر سے صبح کی داڑھی پوری آ گئی، تو ایک دن بات سنی، 2 دن بات سنی، 3 دن سنی، تو سنتے جو ہے نا آدمی ہی ہو۔ ایک دفعہ میں بقرعید کے دن سے پہلے یعنی عشرہ ذوالحجہ
مسئلہ بیان کیا کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس کے ذمہ قربانی کرنا واجب ہے. اگر اس کی وجہ بندہ قربانی کی وجہ وہ مال صدقہ کر دیتا ہے اس کو صدقہ کا ثواب تو ملے گا لیکن قربانی چھوڑنے کا گناہ نہیں. اگر قربانی نہیں کرتا ہے تو واجب طلب کرنے کا اس کو گناہ نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربانی کے دنوں میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ بندہ کیا کرے قربانی کرے اللہ کے نام پر. تو ایک دو دن کے بعد ایک بندہ ہے اور مجھے پکڑ کے کہا کہ مفتی صاحب چلے تھوڑا جگہ ہمارے گھر کا. ان کا گھر ہمارا راستہ ہی نہیں. تو دروازہ کھولا وہاں بکرا بندہ ہوا. میں نے کیا ہوا کہ میں قربانی بنایا. اچھی بات الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. کیا آپ قربانی کے جانور پہلے سے نہیں آئے کہانی ہے آگے میں بات سن. کیا بات ہو کہا بات یہ ہے کہ میں تو الحمدللہ سالوں سے صاحب نصاب ہوں. اللہ نے مجھے مال دیا. میرا یہ ذاتی مکان ہے ذاتی گاڑی ہے. لیکن میں ہر سال ایسا کرتا ہوں کہ بقرعید کے دن کچھ پیسے جو ہے نا گاڑی کو دے دیتا ہوں صدقہ کر دیتا ہوں. قربانی میں کبھی بھی نہیں. اس دفعہ جو ہے جب میں نے آپ کا بیان سنا تو مجھے احساس ہوا. آپ نے یہ کہا کہ جو مالدار ہے جس کو قربانی واجب ہے اگر قربانی کی بجائے وہ اگر مال صدقہ کر دیتا ہے بڑے قربانی کے رقم سے زیادہ رقم صدقہ کرے تب بھی جو ہے نا اس کو قربانی کرنے کے برابر اجر بھی نہیں ملے گا اور قربانی میں اس کے ذمہ ثابت نہیں ہوگی اور قربانی نہ کرنے کا برا ہوگا. جب آپ نے بیان کیا تو میرے دل جو ہے نازم ہوا کہ میں نے اب تک کیا کام کیا. تو جو آج ہی جا کر پہلا پھیل جا کے میں جانور لے جاؤں. تو دیکھنے سے سننے سے سنانے سے خود کو عمل کی توفیق ہوتی ہے. عمل کی توفیق ہوتی ہے. عمل کی توفیق ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کی صحبت میں مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے واحد اور باطن کی اصلاح فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.